خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کچے فرش پر بیٹھ کر عرب و عجم کی قسمتوں کا فیصلہ فرماتے، پنجگانہ نماز کی امامت بھی کرتے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنی ضروریات اور حاجات لے کر ہر وقت جمع رہتا اور آپ ان کے مسائل سن کر حل فرماتے۔ مسجد نبوی کے بالکل متصل گھر تھا رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کا۔ گھر کے اوپر ایک پرنالہ تھا جس کا رخ مسجد کے صحن کی طرف تھا۔ کبھی کبھار پانی گرتا، نمازیوں پر چھینٹیں پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے احترام کے پیش نظر اور نمازیوں کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا اور وہ پرنالہ اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، سفر پر تھے، واپس آئے، صورتحال علم میں آئی، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے اس وقت قاضی وقت مفتی شہر حضرت ابی بن کعب کے پاس حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے وہ شکایت نوٹ کی اور اپنے وقت کے سب سے بڑے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان جاری کیا، فلاں تاریخ اور فلاں وقت آپ اپنے خلاف قائم ہونے والے مقدمے کی پیروی کریں اور شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب تاریخ نے کبھی ایسا حیرتناک واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ایسے حکمران ہیں کہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کی طاقتیں بھی کانپتی تھیں، وہ حکمران مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے قاضی وقت حضرت ابی بن کعب کے مکان پر بڑی سادگی کے ساتھ پہنچ گئے، دستک دی۔ اتفاقاً حضرت ابی بن کعب کچھ مصروف تھے، آنے میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر باہر کھڑے انتظار کرتے رہے، پھر اجازت ملی، اندر تشریف لائے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عباس نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ حضرت عمر نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے پرنالہ اکھڑوایا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، حالانکہ یہ وہ پرنالہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا، انہوں نے نہیں اکھڑوایا اور حضرت عمر نے اکھڑوا کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عمر کو اپنی صفائی میں کہنے کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ صرف اور صرف اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کا احترام اور تقدس قائم رہے اور نمازیوں کو پانی سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ارشاد فرمانے لگے کہ جہاں میرا مکان ہے اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا سے نشان لگائے تھے اور مجھے حکم دیا تھا عباس یہاں گھر بناؤ۔ میں نے وہاں گھر بنایا اور جب پرنالہ لگانے کا وقت آیا تو رسول خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے حکم دیا کہ عباس میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور پرنالہ اس جانب یوں لگائیے۔ میں نے عرض کی، اے پاک رسول، میں یہ جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے دوبارہ حکم دیا۔ میں حضور کے کندھوں پر سوار ہوا اور میں نے یہ پرنالہ اس جانب لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی، حضرت عباس نے اس پر گواہ بھی پیش کر دیے، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت عباس کے قریب آئے، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور فرمایا کہ اے عباس، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے علم نہیں تھا اس ساری حقیقت کا جو آج آپ نے بتائی ہے۔ میں اپنے اس قصور پر معافی طلب کرتا ہوں اور میرے اس قصور کی تلافی اس طرح ہے کہ اب آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور یہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیں۔ چشم فلک حیران تھی اور تاریخ نے کبھی ایسا واقعہ پیش ہوتے نہیں دیکھا
کہ کیسر و کسریٰ کو شکست دینے والے حکمران حضرت عمر نہایت مسکینی کے ساتھ ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس کندھوں پر چڑھے اور حضرت عمر کے کندھوں پر سوار ہو کر انہوں نے پرنالہ دوبارہ اسی جگہ نصب کیا، پرنالہ نصب ہو گیا۔ حضرت عباس نیچے آئے، حضرت عمر کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے عمر، اے خلیفہ رسول، اے عرب و عجم کے حاکم، آپ کی انصاف پسندی نے مجھے میرا حق دے دیا، مجھے میرے طرز عمل پر، جسے آپ بے ادبی کہہ سکتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اے عمر، آپ کی انصاف پسندی کی وجہ سے میں اپنی پوری خوشی سے کہہ رہا ہوں، میں یہ اپنا گھر وقف کرتا ہوں اور پورا اختیار آپ کو ہے، آپ اس گھر کو گرائیں اور گرا کر مسجد نبوی کے حصے میں شامل فرما لیجیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے خلاف قائم ہونے والے مقدمے میں پیش ہو گئے۔ رعایا کے ایک فرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ وقت کے سب سے بڑے حاکم کے خلاف مقدمہ دائر کر سکے، اور حکمران کا فرض ہوتا کہ وہ اس مقدمے کی پیروی کرے، پیش ہو اور جواب دے۔ اور قاضی کو اتنا اختیار، اتنی آزادی تھی کہ وہ بغیر خوف اور ڈر کے حکمران کو بھی اپنی عدالت میں طلب کر لیتا تھا۔ یہ وہ نمایاں اوصاف تھے اسلامی ریاست کے جس نے اسلام کو، اسلامی ریاست کو ممتاز اور نمایاں رکھا، اور ایسا امتیاز دیا کہ صبح قیامت تک ہر دور میں یہی ڈیمانڈ ہوتی رہے گی کہ حکمرانی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو۔